السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین اور دنیا ود احمد کے ساتھ میں ہوں صاحبزادہ احمد فضل قادری۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو اور ہمارا موضوع حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی زوجہ اول، مسلمانوں کی پہلی ماں اور اسلام کی خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان پر گفتگو آج ہوگی۔ اور گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف مذہبی ثقالت، میرے اساتذہ، میرے والدین کے بعد جس ہستی نے مجھے بنانے، مجھے سنوارنے اور میرے کردار کے اندر بہتری کے لیے کردار ادا کیا، آج میں ان کے ساتھ موجود ہوں۔ میری مراد معروف مذہبی ثقالت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد حسین اویسی القادری، پرنسپل ادارہ رحمت عالم ایجوکیشن، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس حسین موضوع پر گفتگو کریں اور ہمارے ناظرین کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو احمد بیٹا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں آپ کی علمی سفر اور دینی خدمات کا جو سفر آپ نے شروع کیا ہوا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ بڑی خوشی محسوس ہوئی مجھے کہ چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ ذرائع ابلاغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ گھر گھر دین پہنچا رہے ہیں، اور یہ ایک دینی خدمت ہے، اور اللہ کرے آپ ہمیشہ اسی طرح کرتے رہیں اور اللہ آپ کو اس میں مزید کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کی رہنمائی رہے گے ساتھ تو انشاءاللہ ہمارے بچے ہیں، آپ ہمارے بیٹے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعائیں اور ہم پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور میں دوستوں سے گزارش بھی کروں گا کہ جہاں آپ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں دنیاوی کھیل کود کے پروگرام دیکھنے میں، تو ایسے پروگرام دیکھنا ان کے لیے دنیا و آخرت کے لیے مفید ہے کہ وہ ان پروگراموں کو دیکھیں، ان چینلز کو پروموٹ کریں اور دوستوں تک اس کو پہنچائیں شیئر کر کے، تاکہ ایک اچھی بات جو ہے اور ایک اچھا پیغام جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچنا چاہیے۔ اور اس وقت ضرورت ہے ہمیں دین کے لیے کام کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ اور ہمارے سمیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ مزید استقامت عطا فرمائے۔ اور میں شکریہ کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ماشاءاللہ مجھے ناچیز کو موقع دیا کہ اتنی بڑی ہستی کے بارگاہ میں کچھ ملفوظات عرض کروں، اور عرض کرنے کا میرا جو دلی مقصد ہے وہ یہ ہے آپ کی اور میری دونوں کی نجات، کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس پاک ہستی کے صدقے کہ یہ چند الفاظ کہے اور سنیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے انشاءاللہ، تو ان کے وسیلے سے انشاءاللہ یقیناً ہماری نجات ہوگی۔ تو آج یہ ماہ رمضان شریف ہے اور آج 10واں روزہ ہے، اور 10ویں روزے کو ہی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ کاملہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جس آپ نے بھی فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی آپ ہیں، اور سب سے پہلی وفادار زوجہ محترمہ وہ آپ ہیں، اور سب سے پہلے جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وہ بھی آپ ہیں، اور آپ کے احسانات جو اسلام پر ہیں اور آپ کی وفائیں جو میرے آقا کے ساتھ ہیں، وہ آج 14.5 سال بعد بھی تاریخ کے صفحات پر ایک روشن ستارے کی طرح ہے اور رہیں۔ اور یوں کہا جائے کہ آج بھی دین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مقروض ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ نے اس مشکل وقت میں جو مکہ شریف کا وقت تھا، آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ نے وحی کے بعد اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو اس کے بعد جس قدر بھی مشکل حالات آئے تو سیدہ نے جس طرح استقامت کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلام کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے کام کیا، وہ ایک اسلام پر بے شک وہ قرض ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا وہ تو خیر اجر عظیم کے مالک ہیں، وہ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شان یہ کہ وہ اجر بانٹنے والے ہیں، اور جو ان کا نام لے لیتا ہے وہ بھی اجر کا حقدار ہو جاتا ہے، تو پھر اس ہستی کا کیا کہنا۔ تو آپ کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیات بینات ہیں، آپ نے اس پہ کبھی غور فرمایا ہو یا ہمارے ناظرین جو ہے اس بات پر غور فرمایا کہ وہ ازواج
उम्महातुकुम। बेशक ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा फैसला फरमा दिया है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की घरवालियां जो हैं वो तमाम मुसलमानों की मोमिनों की माँ हैं। बेशक और इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अज़वाजुहु उम्महातुकुम, और ये दुनिया का निज़ाम एक तरफ है कि दुनिया की कोई भी औरत है जब उसका शौहर दुनिया से चला जाए तो वो निकाह कर सकती है, उसको इजाजत है, वो निकाह कर सकती है। लेकिन अज़वाज मुतहरात को इस पर पाबंदी है बेशक कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद न कोई निकाह किया, न कर सकती हैं। वो जी फैसला खुदावंद है, मना है। बाकी सबके लिए वो जायज है। और अगर आप इजाजत दें तो इसी ज़मीन में एक बात और भी कर दूं, क्योंकि पिछले 3 रमजान मुबारक जो है वो मखदूमा कायनात का यौम है। सुभान अल्लाह। तो चूंकि बात चल पड़ी है तो मैं चाहता हूँ बात भी कर दूं। इसी तरह बयान नहीं, इसी तरह पूरी कायनात के हर मर्द को 4 शादियां करने का हुक्म है, बेशक लेकिन सैयदा फातिमा के होते हुए मौलाए कायनात को नहीं था। सुभान अल्लाह। अब जिस घराने की बेटियों का ये मकाम है सुभान अल्लाह कि अबू जहल ने ऑफर की ना हजरत सैयदना मौला अलैहिस्सलाम को जी कि आप मेरी बेटी से निकाह फरमा, तो ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और आपने बड़े जलाल में खुतबा इरशाद फरमाया और आपने फरमाया कि अली जब तक मेरी बेटी तेरे घर में है अल्लाह अकबर, आप किसी दूसरी औरत को निकाह में नहीं ला सकते। सुभान अल्लाह। आप इस बात में भी कई बातें हैं। पहली बात ये थी कि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जोड़ की कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये है कि उनके होते हुए अल्लाह ताला ने भी बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि ये शरीफ मामला था। अल्लाह ताला हुक्म फरमा देते जी, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाते कि नहीं ऐ महबूब जब 4 की इजाजत है तो अलिफा नहीं करे। नहीं, इसका मतलब मंशा खुदा भी यही थी कि सैयदा फातिमा के जोड़ की ना कोई है और ना सैयदा फातिमा के मुकाबले में कोई दूसरी निकाह में आ सकती है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि हाँ जब मेरी बेटी चली जाए दुनिया से उसके बाद आपको इजाजत है फिर आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक सैयदा फातिमा है तब तक आप सारी दुनिया कर ले, आप नहीं कर सकते। इसी तरह ये उनका मकाम था मखदूमा कायनात का, और ये अज़वाज मुतहरात का मकाम है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो किसी से निकाह नहीं कर सकती। दुनिया की शरीयत दुनिया के लिए एक तरफ है और अज़वाज मुतहरात के लिए एक तरफ है। अब इसमें 2 पहलू है। पहला तो ये है बेटा कि ये बात आया हो गई कि हर बेवा औरत शादी कर सकती है क्योंकि उसका शौहर वफात पा गया। जी, अज़वाज मुतहरात को मना करने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का कुरान वाज़ेह ऐलान कर रहा है कि चूंकि आप हयात हैं, अपने मज़ार में हयात हैं, लिहाजा इसलिए उनका निकाह किसी और से हो नहीं सकता। एक बात। दूसरा फिर कुदरत का ये मंशा था कि हमने इनको तो मना कर दिया, लेकिन उम्मत में किसी के दिल में ख्याल आया इस तरह का, किसी का ख्याल आ सकता है कि आप नहीं रहे तो हम कोई पैगाम भेजते माज़अल्लाह, इस तरह मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उम्महातुकुम, यानी रिश्ता ही ऐसा कायम कर दिया कि कोई सोच ही ना पाए इस तरफ। सुभान अल्लाह। बेशक कि तुम्हारी माँ है, जब माँ हो गई तो माँ के बारे में कौन इस तरह सोच सकता है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के ख्यालात पर भी, सोचने पर भी पाबंदी लगा दी कि मेरे महबूब के अज़वाज मुतहरात की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखे। आंख तो बड़ी दूर की बात है, कुछ सोच भी इस तरफ नहीं ले जाए, वो तुम्हारी माँ है। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह ताला ने रिश्ता कायम करके हद कायम कर दी कि यहाँ वो आजकल जैसे लफ्ज़ रहते हैं, कौन से कहते हैं जी, कौन सा एरिया बड़ा मशहूर कहते हैं, रेड लाइन, ये रेड लाइन जी, ये जी रेड। तो अल्लाह ने कहा कि ये रेड लाइन है, रेड लाइन है। तुमने सोचना भी नहीं है, अमल तो बड़ी दूर की बात जी, तुमने सोचना भी नहीं है कि इधर हमने निकाह की तरफ। तो ये जो है ना अज़वाज मुतहरात का मकाम है। और जिस हस्ती का आज हम जिक्र कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, चूंकि आपकी वफात है तो मुझे नहीं पता आपके प्रोग्राम में कितना वक्त होता है, मैं गुफ्तगू इंतहाई मुख्तसर करना चाहता हूँ कि आपको याद है कि आपकी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी थी। बेशक। और हालांकि उम्र का भी फर्क था जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत में 40 साल और आपकी 40 साल। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंवारेपन में पहली शादी जो है वो सैयदा हुजैफा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से की। सुभान। और आपके साथ ढेर सारे वाक़े आते हैं, अगर उनको बयान करने पे हैं तो, लेकिन मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि जब आपने सैयदना ज़ैद बिन हारिस को खरीद कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया, सुभान, बेशक, और अर्ज किया कि हुजूर मैं आपको ये मेरे तोहफा हुजूर ने कबूल फरमाया। ने आप जानते फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना ले पालक बेटा, मुंह बोला बेटा भी आपने करार दे दिया। तो मैं ये बात वाक़या जो है ना, ये मेरे दिल को बड़ा बेचैन कर देता है
کہ ایک چھوٹا بچہ ہو اس کو اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن جب سیدنا زید بن حارثہ کے والدین آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور جب مکہ پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا بیٹا یہاں بھیک لے آیا ہے، کوئی بردہ فروش انہیں لے آئے، انہوں نے یہاں بیچا ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ہے، تو آپ نے اتنی قیمت دی ہے، جو آپ چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، بچہ ہمارے والے کا۔ تو اب یہاں دونوں کا پیار دیکھیے کہ اولاد منہ والی اولاد سے دونوں ہستیوں نے کتنا پیار فرمایا، ام المومنین نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ جب سیدنا زید بن حارثہ نے اپنے سگے والد کو دیکھا تو جانے سے انکار کر دیا۔ اور شاعر کی زبانی کی اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، اب آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں تو اب آپ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو سگے والدین کو انہوں نے قربان کر دیا، انہوں نے کہا جو پیار آپ سے ملا ہے اور جو خدمت میں نے آپ کی ہے یا آپ کی معیت میں جو مجھے مزہ ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو جب میں بالکل اب آخری بات پہ آ رہا ہوں کہ جس دن آج کے دن جب سیدہ کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما اور گفتگو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھیں نمدیدہ تھیں کیونکہ اتنی وفادار شریک حیات۔ اور کچھ دیر کے بعد حضور جب باہر اٹھ کے چلے گئے تو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمانے لگی کہ اے میری بیٹی، آپ کی اور میری جدائی کا وقت ہے، اب ہم اس دنیا سے جانے لگے ہیں، میری خواہش ہے آپ وہ اپنے بابا سے منوا لیں۔ تو سید نے عرض کیا کہ اما جان آپ حکم کریں، تو فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرتا زیرتن کیا ہے اسی کرتے میں مجھے کفنایا جائے اور یہ کرتا میرا کفن بن جائے۔ اب یہاں بھی ام المومنین سیدہ نے کتنا بڑا پیغام دیا کہ بزرگوں کے تبرکات کتنے اہم ہوتے ہیں اور یہ ذریعہ نجات بخشش کا سبب۔ یہی کہ حضور کا کرتا ہوگا تو میرے لیے آگے کی مطلب ہمیں علی ساتھی، لیکن ہمیں بتایا کہ ان بزرگوں کے تبرک، اس لیے الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم بزرگوں کے تبرکات کو بڑے ادب سے رکھتے ہیں اور ان کی ہر چیز کو احترام سے دیکھتے ہیں۔ تو جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخدومہ کائنات نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں تو بڑی مجھ سے محبت کرنے والی ہے، بڑی وفادار ہے، تو یہ کرتا کیا ہے میں دے دیتا ہوں، اور آپ اندر تشریف لے۔ تو آپ نے سیدہ کا ہاتھوں میں لیا، تو اتنے میں لکھا ہے کتابوں میں، علماء نے مفسرین فقہاء نے لکھا ہے کہ سیدہ جبریل علیہ السلام تشریف لے سبحان اللہ، اور اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کے لیے جنت سے کفن بھیجا ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ آپ ان کو اس کفن کے اندر جو ہے نا آپ ان کو کفنائیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا خدیجہ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس بھیج دیا آپ کے لیے۔ تو یعنی میں یہاں جملہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا تھی کہ یہ پاک بیوی جب میرے پاس ہے تو میرا دیا ہوا لباس پہن کے ہے، سبحان اللہ میرے لباس میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ ام المومنین سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمارے نجات فرمائے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ازواج مطہرات ہر اپنی جگہ پر قائم ہے اور ان کا مقام جو ہے بلند سے بلند ہے، اور سیدہ کی جو احسانات ہیں ہم پر، جو اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، اور جس مشکل وقت میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اسلام کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد یہ کہ پھر تقریباً ساری اولاد بھی جو ہے وہ آپ سے ہے، جی سوائے ایک صاحبزادے کے، باقی ساری اولاد جو ہے وہ چاروں صاحبزادیاں، اور صاحبزادے جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ کی بدن مبارک سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حاضر کو حضور بہت بڑی مہربانی آپ کی محبت، آپ کے وقت کا، اور وہ ہستی جن کا بعض از وصال بھی حضور علیہ السلام محبت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میرے خدا جیسی ہوا کرتے تھے، میرے خدا جیسی ہوا کرتے تھے، اور قربانی کرتے تو گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، بعض از وصال بھی محبت کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پر کرم فرمائے اور ان ہستیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری کامل مغفرت فرمائے۔